بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باطنی آنکھ آپ کیسے اپنی کھول سکتے ہیں؟ باطنی آنکھ کیسے کھل سکتی ہے؟ باطنی آنکھ کھلنے سے انسان کی زندگی پہ کیا ایسے اثرات پڑتے ہیں کہ وہ اس باطنی آنکھ سے کیا کچھ کر سکتا ہے؟ جس کی باطنی آنکھ کھلی ہوتی ہے وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل ناصر خان یوٹیوب چینل۔ اس چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور مکمل دیکھنے کے بعد اس کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو آپ میرا جو تھم نیل دیکھ کر آئے ہیں کہ باطنی آنکھ کیسے کھلے گی، تو آج میں آپ کو وضاحت کے ساتھ باطنی آنکھ کھولنے کا وظیفہ بھی دوں گا اور باطنی آنکھ کیسے کھلتی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور باطنی آنکھ کن لوگوں کی کھلی ہوئی تھی یہ بھی بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باطنی آنکھ کن لوگوں کی کھلی ہوئی تھی۔ باطنی آنکھ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جن کی کھولی وہ تھے انبیاء علیہ السلام، جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، جو نبی آئے، جنہوں نے دنیا میں آ کے لوگوں کے اوپر ہدایت کی محنت کی، ان کی باطنی آنکھ 100% کھلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب انبیاء علیہ السلام نے اپنے امتیوں پہ محنت کی اور ان کے امتیوں نے ان کی بات کو مانا، ماننے کے بعد ان کی بھی باطنی آنکھ کھل گئی۔ جیسے آپ یہ واقعات سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر صحابہ رضوان اللہ اجمعین اس طرح تھے، ان پہ کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، ان کی سال ہاں سال لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور سب سے پہلے جو مردوں میں مسلمان ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بچوں میں مسلمان ہوئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو اس لیے ان لوگوں کی آپ علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ اب باطنی آنکھ کیسے کھلی ہوئی تھی، اس کا کیسے پتہ چلتا تھا؟ ایک صحابی آئے، آپ نے فرمایا کہ تم نے صبح کس حالت میں کی؟ کہ یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں کی۔ اچھا، ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے اور کچھ اس کا ثبوت ہوتا ہے، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب میں رات کو نماز پڑھتا ہوں، جنت کی آیت آتی ہے تو جنت سامنے ہوتی ہے، جہنم کی آیت آتی ہے تو جہنم سامنے ہوتی ہے، اس کا مفہوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا دل اللہ نے نور سے بھر دیا ہے، اب اس کی حفاظت کرنا۔ ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، جھولی میں کھجوریں ڈالی ہوئی کھا رہے تھے اور جنگ ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا جو اس جنگ میں شریک ہوگا، جو شہید ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو اس نے کہا واہ 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 واہ، کہ واہ 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 کس بات پہ کر رہے ہو، کہ کیا ہی زبردست بات ہے۔ تو یا رسول اللہ میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ تو بھی اس میں شامل ہے۔ اب وہ کھجوریں جھولی سے نکال کہتے پتہ نہیں یہ کھجوریں کب ختم ہوں گی، اور پھر کہنے لگے کہ مجھے احد پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تلوار لی، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، ان لوگوں کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ ایک صحابی کو ایک کافر نے برچھا مارا، یعنی خنجر مارا۔ خنجر مارتے ہی جب اس کو لگا تو اس نے کہا رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اب خنجر مارنے والا پریشان ہو گیا نا، کہ یہ کون سی کامیابی تھی کہ اس نے رب کعبہ کی قسم کھا لی، جب اس نے پتا کیا کہ وہ جنت کی کامیابی تھی۔ تو ان کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں تھے، تو مشرکین مکہ نے جب آ کے آپس میں ایک میٹنگ کی کہ نعوذ باللہ
کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا؟ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کوئی پتہ ہی نہیں تھا اس وقت۔ جب وہ اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو سب لوگ مکہ کا طواف ڈرتے ڈرتے کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار گلے میں ڈالی اور فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں تو وہ آ کے مجھ سے لڑ لے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا خاوند ختم ہو جائے اور اس دنیا سے چلا جائے، وہ مجھے آ کے مل لے اور مجھ سے آ کے جھگڑا کر لے۔ تو جب ان کی یہ باطنی آنکھ کھلی تو پھر 22 لاکھ مربع زمین پہ ان کی حکومت تھی۔ تو اس لیے میری اور آپ کی باطنی آنکھ کیسے کھلے گی؟ میری اور آپ کی باطنی آنکھ کیسے کھلے گی؟ باطنی آنکھ کھولنے کا آسان اور سب سے آسان طریقہ اور وظیفہ کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز شروع کر لیں اور گناہوں سے بچیں، اور گناہوں سے بچنے کے بعد استغفار کی کثرت کریں اور کسی اللہ والے کے بیعت ہو جائیں، اور بیعت ہونے کے بعد جیسے وہ آپ کو بتائے، وہ آپ کے پیر صاحب جس طرح آپ کو گائیڈ کریں ویسے ویسے آپ کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کی باطنی آنکھ 100% کھلے گی۔ اور اس باطنی آنکھ کھلنے کے بعد جنات اور پریاں آپ پہ خود عاشق ہو جائیں گی، جنات اور پریاں خود آپ کو نظر آئیں گی، یہ خود آپ سے آ کے خود بات کریں گی، اور جو چیزیں آپ لاکٹ اور انگوٹھیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں اللہ پاک وہ اس تقوی کے اندر آپ کو سب کچھ دے دیں گے۔ جب آپ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی باطنی آنکھ 100% کھل جائے گی۔ اور پڑھنا آپ نے کیا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی 3 دن کے اندر یا 11 دن کے اندر آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے تو آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے جائیں، اس کے اندر 3 دن لگائیں یا 10 دن لگائیں، اور جیسے جماعت کے امیر صاحب آپ کو کہیں ویسے ہی آپ 10 دن کریں یا 3 دن کریں تو خود اپنی باطنی آنکھ کھلی ہوئی دیکھیں گے۔ اس باطنی آنکھ سے اللہ رب العزت کی رحمت نظر آئے گی، اللہ رب العزت کا فضل آپ کو نظر آئے گا، نماز کی برکت آپ کو نظر آئے گی، کسی کام کے لیے جائیں گے تو وہ کام آپ کا ہو جائے گا، فرشتے آپ کی معاونت میں لگ جائیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے باطنی آنکھ کھولنا۔ اور جو عاملین، جعلی عاملین، جھوٹے عاملین، ناسمجھ عاملین، اور جو شیطان کے پیروکار عاملین جو آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کو تو ہم نے پری ٹرانسفر کی تھی لیکن آپ کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی نہیں تھی، جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کو جن ہم نے بھیجا لیکن آپ کی باطنی آنکھ ہی نہیں کھلی تھی، آپ کو ہم نے یہ عمل دیا، آپ نے عمل ٹھیک نہیں کیا، آپ کی باطنی آنکھ بند تھی۔ تو یہ چیزیں سے آپ نکل جائیں گے، اللہ آپ کو حقیقت دکھائیں گے، اللہ آپ کے دل میں ایمان کا نور ڈالیں گے، اس نور سے آپ کو ہر چیز واضح طور پہ نظر آ جائے گی۔ اور اگر آپ جعلی عاملوں کے پیچھے لگیں گے، پیسے بھی ضائع کریں گے، ایمان سے بھی جائیں گے، اور دنیا آخرت میں آپ کو پریشانی بھی ہوگی۔ دنیا کی پریشانی تو مال اور وقت سے ہوگی، آخرت کی پریشانی کہ آپ کسی غلط عمل پہ لگ گئے، غلط چیز میں لگ گئے تو آخرت خراب ہو جائے گی۔ آخرت انہی لوگوں کی خراب ہوتی ہے جن کا ایمان نہ ہو۔ تو اس لیے جعلی عاملوں سے بھی بچنا ہے، لوگوں کو بھی بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے پہ لانی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی 100% باطنی آنکھ کھل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔